بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عاشر ٹی وی میں خوش آمدید۔ مکہ مکرمہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی دعوت دیتے ہوئے 10 سال گزر چکے تھے۔ مکہ کے گلی کوچوں میں ہر طرف اسلام کے چرچے تھے۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، عاشر ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں۔ بہت سے مرد اور بہت سی عورتیں مسلمان ہو چکی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک میں یہ اثر تھا کہ جو بھی آپ کی زبان سے حق کی آواز سنتا آپ کے ساتھیوں میں شامل ہو جاتا اور آپ پر جان چھڑکنے لگتا۔ یہ حالت دیکھ کر مکہ کے کافر بہت جھنجھلاتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہتے اور لوگوں کو روکتے اور ان پر زور ڈالتے کہ ان کی باتیں نہ سنو۔ انہی دنوں یمن کے ایک مشہور شاعر طفیل مکہ مکرمہ میں آئے۔ یہ اپنے قبیلے کے سردار بھی تھے اور یمن کے لوگ ان کو بہت مانتے تھے۔ جب یہ مکہ پہنچے تو مکہ والوں نے ان کا بڑا شاندار استقبال کیا اور بڑی عزت سے پیش آئے، مگر مکہ والوں کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ اگر کہیں طفیل نے محمد کا کلام سن لیا صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ضرور مسلمان ہو جائیں گے۔ وہ کلام ہے ہی ایسا کہ سننے والا بغیر اثر لیے رہ ہی نہیں سکتا، اور پھر خود طفیل تو ایک شاعر ہیں، کلام کی اچھائی کو پرکھنے والے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پر اثر کلام اور پھر ان کے سیرت اور اخلاق کی کشش، طفیل نے اگر ان کو دیکھا مسلمان تو ہو ہی جائیں گے، اور اگر یہ مسلمان ہو گئے تو ان کا پورا قبیلہ مسلمان ہو جائے گا۔ مکہ والوں کے لیے طفیل کا یہاں آنا ایک بڑی آزمائش بن گیا۔ طفیل نے ان کو بڑی فکر میں ڈال دیا۔ سب لوگ مل جل کر بیٹھے، آپس میں مشورہ کیا اور یہ طے کیا گیا کہ جیسے بھی ہو طفیل کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ملنے دیا جائے۔ کچھ لوگ طفیل کے پاس پہنچے اور بڑی رازداری اور خیر خواہی کے انداز میں طفیل سے کہا، آپ نے ضرور سنا ہوگا ہمارے یہاں ایک صاحب ہیں، کچھ دنوں سے اپنے آپ کو نبی کہنے لگی ہیں، بڑے زبردست جادوگر ہیں، ان کی باتوں میں بلا کا اثر ہے، ان کی باتیں سننے والا ان کے جادو سے ہرگز نہیں بچتا، جو بھی ایک بار ان کی باتیں سن لیتا ہے بس انہی کا ہو جاتا ہے۔ مکے کے بہت سے بھولے بھالے ان کے جادو میں پھنس گئے اور اپنے باپ دادا کے دین سے پھر گئے ہیں۔ بہت سے گھرانے ہیں جہاں انہوں نے بیٹھے بٹھائے باپ بیٹے، میاں بیوی اور چچا بھتیجوں میں لڑائی کرا دی ہے، اور پھر جس پر بھی ان کا جادو چل جاتا ہے وہ ہکا بکا رہ جاتا ہے، پھر وہ کسی کی نہیں سنتا۔ آپ کو یہ سب باتیں ہم نے اس لیے سنائی ہیں کہ آپ ہوشیار رہیں۔ طفیل نے ان لوگوں کی یہ باتیں بڑے غور سے سنی اور دل میں طے کر لیا کہ کچھ ہو جائے اس شخص کی بات ہرگز نہیں سنوں گا، کہیں میرے اوپر بھی اس کے جادو کا اثر ہو گیا تو نہ جانے کیا ہو۔ اور پھر تو طفیل جب بھی کعبہ میں جاتے تو کانوں میں خوب روئی ٹھونس لیتے کہ کہیں اس شخص کی آواز کانوں میں نہ پڑ جائے۔ ایک دن خانہ کعبہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ اتفاق کی بات فیل بھی پہنچ گئے اور خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ قرآن مبارک کی آواز کان میں پڑ گئی۔ انہیں یہ آواز بہت بھلی لگی، پہلے تو ٹھٹکے لیکن پھر سوچا کہ خود شاعر ہوں، اچھی بری بات کو سمجھتا ہوں، کلام کی باریکیوں اور خوبیوں سے واقف ہوں، کیا میں اتنا بھی نہیں سمجھ سکتا کہ کون سی بات میرے لیے اچھی ہے اور کون سی بری؟ سننا تو چاہیے کہ آخر یہ صاحب کس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ سوچ کر انہوں نے توجہ سے سننا شروع کر دیا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے اور طفیل کا دل آہستہ آہستہ پگھل رہا تھا۔ ایک ایک آیت ان کے دل پر اثر کر رہی۔ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ختم کی اور گھر جانے لگے تو طفیل بھی آپ کے پیچھے پیچھے چل دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے دروازے پر پہنچے تو ایک آواز آئی، حضرت مجھے بھی اندر چلنے کی اجازت عطا فرمائیے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ یمن کے معزز سردار طفیل آپ سے اندر چلنے کی اجازت مانگ رہے ہیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی
عزت سے انہیں گھر کے اندر لے گئے، اپنے پاس بٹھایا اور آنے کی وجہ پوچھی۔ طفیل نے اپنی پوری آپ بیتی سنائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی دلچسپی سے طفیل کی آپ بیتی سنی۔ پھر طفیل نے کہا، حضور مجھے اپنی کچھ باتیں سنائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی چند اثر بھری آیتیں پڑھ کر سنائیں۔ طفیل بڑے غور سے قرآن کی آیتیں سن رہے تھے اور انہیں ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ دل کی سیاہی دھل رہی ہے، غفلت کے پردے اٹھ رہے ہیں اور حقیقت کا جمال ان کی آنکھوں کو روشن کر رہا ہے۔ جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما چکے تو طفیل نے کہنا شروع کیا، اس خدا کی قسم جس نے مجھے پیدا کیا، میں نے عرب کا ایک سے ایک اچھا کلام سنا ہے، مگر آج تک ایسا مؤثر اور پاکیزہ کلام کبھی نہیں سنا۔ یہ کلام تو سراسر ہدایت ہے، سراسر نور ہے، سراسر انصاف ہے، اور اس سے منہ موڑنا ہدایت سے منہ موڑنا ہے۔ خدا کی قسم یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ انسانوں کے پیدا کرنے والے خدا کا کلام ہے۔ طفیل کہے جا رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دل ان کی ہدایت پر باغ باغ ہو رہا تھا۔ پھر آپ نے طفیل کو اسلام کا کلمہ پڑھایا اور ایمان کے نور سے ان کے سینے کو جگمگا دیا۔ یمن کا یہ معزز مہمان اب ایمان کی عزت بھی پا چکا تھا۔ مکہ مکرمہ میں داخلے کے وقت صرف دنیا کی عزت حاصل تھی، اب اسے دین کی عزت بھی حاصل ہو گئی۔ جب طفیل نے یمن کو واپسی کا ارادہ کیا تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا سینہ تو نور ایمان سے جگمگا اٹھا، لیکن میرا قبیلہ اور گھر کے لوگ تو کفر کے اندھیرے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ یا رسول اللہ، دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی ایمان کی دولت بخشے۔ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیے اور دعا کی، اے اللہ تو طفیل کو اسلام کا نشان بنا دے، اس سے لوگ اسلام کی راہ پر آ جائیں۔ طفیل ایمان کی تڑپ لیے گھر پہنچے، بوڑھے والد سے ملاقات ہوئی۔ طفیل بولے، ابا میں کفر کے اندھیروں سے ایمان کی روشنی میں آ گیا ہوں، اب میرا آپ کا کوئی رشتہ نہیں، میں مکہ کے سچے رسول پر ایمان لے آیا ہوں، اب میرا رشتہ صرف اسی شخص سے ہے جو اس رسول کا کلمہ پڑھے اور اسلام کو اپنا دین مانے۔ طفیل کی یہ دل سے نکلی ہوئی باتیں سن کر والد سوچ میں پڑ گئے، اچھا ایمان میں یہ قوت ہے کہ اس سے باپ بیٹے کا رشتہ بھی ختم ہو سکتا ہے؟ کیا ایمان کا رشتہ باپ بیٹے کے رشتے سے بھی زیادہ ہے؟ طفیل کے باپ نے سوچا اور اپنے بیٹے سے کہا، طفیل لاؤ ہمیں بھی سناؤ اس رسول کی باتیں۔ طفیل نے سمجھا کر باپ کو اسلام کا پیغام سنایا۔ حق کی کشش نے کام کیا اور بوڑھے باپ نے بیٹے سے کہا، بیٹا تم میرے بیٹے ہو، میں تمہارا باپ ہوں اور میں بھی اس نبی پر ایمان لاتا ہوں جس پر تم ایمان لائے ہو۔ طفیل کی آنکھیں خوشی سے چمک پڑی اور بولے، ابا جان چلیے غسل فرما لیجئے اور اسلام کا کلمہ پڑھ کے اللہ کے پیاروں میں شامل ہو جائیے۔ والد صاحب نے غسل کیا، کلمہ شہادت پڑھا اور اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ باپ کے بعد محبت کرنے والی بیوی سے ملاقات ہوئی۔ بیوی کو دیکھ کر طفیل کی آنکھوں میں محبت کے آنسو آئے، مگر وہ فوراً سنبھلے اور بیوی سے کہا، اب ہمارا تمہارا کیا رشتہ؟ میں تو مکہ والی نبی پر ایمان لا چکا ہوں اور تم ایمان کی روشنی سے محروم ہو۔ میں اسلام کی روشنی میں چل رہا ہوں اور تم کفر کے اندھیروں میں بھٹک رہی ہو۔ ایمان اور کفر کا کیا ساتھ؟ میرا رشتہ تو صرف ان لوگوں سے ہے جو اس خدا کی بندگی کریں جس کا کوئی شریک نہیں، اور اس رسول پر ایمان لائیں جسے خدا نے ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ طفیل کی اثر بھری تقریر سن کر بیوی کے دل کے دروازے بھی کھل گئے۔ حق کی کشش نے اسے بھی کھینچ لیا اور وہ کہنے لگی، آپ میرے شوہر ہی ہیں اور میں رہتی زندگی تک آپ کی رفاقت ہی میں رہوں گی۔ میں بھی اس خدا پر ایمان لاتی ہوں جو ساری کائنات کا خالق ہے، اور ایمان لاتی ہوں اس رسول پر جس پر آپ ایمان لائے ہیں۔ طفیل کا دل خوشی سے اچھل رہا تھا اور ان کا چہرہ حق کی فتح سے چمک رہا تھا۔
دوستو حاشر ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔